اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ اوضع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے واپس مدینہ منورہ، اور جب آپ سرکار کو مدینہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ اپنی سواری کو تیز فرما لیتے، جلدی جلدی اس کو حرکت دیتے، اور اگر گھوڑے پر ہوتے تو ایڑ لگاتے اس کی محبت کی وجہ سے، مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ حضرت میں آپ کو عرض کروں، دنیا کے اندر میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں، مجھے پہلے تڑپ تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر دکھا، روضہ رسول دکھا، تڑپ پہلے تھی، لیکن جب سے ہو کے آیا ہوں تڑپ اور بڑھ گئی۔ اب دل کرتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دوبارہ تیرے محبوب کے در پہ جائیں، یا اللہ پھر سبب پیدا کر پھر واپس جائیں، پھر سبب پیدا کر پھر جائیں۔ اب وہ دن رات ایک ہی کیفیت، ایک ہی سوچ، اور ہر وقت اسی تخیلات تصورات کے اندر گم رہتا ہے۔ امتی کی کیا اوقات ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے، میرا سونا نبی بھی جب مدینے کی دیواروں کو دیکھتے تھے تو آپ بھی جو ہے نا جی وہ تیز رفتار اپنی سواری کو کر دیتے، چلو بھائی چلو جلدی کریں مدینے چلیں، جلدی کریں مدینے چلیں۔ ظاہری بات ہے محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی، ہاں جی۔ ہمارے پنجابی کے اندر نا جی ایک مثال ہے، بمدیاں دی ہر شے بمدی، اڑ بمدیاں دی ہر شے اڑ بمدی۔ سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے، جب بندہ کسی سے محبت کر لیتا ہے پھر ہر چیز ہی اس کی پیاری ہوتی، اور جب بندے کو کسی سے نفرت ہو جائے پھر اس کی ہر چیز ہی بری ہوتی، ہر چیز ہی اس کو ناپسند ہوتی، کوئی چیز پسند نہیں لگتی۔ محبوب جب پیار ہو جائے نا جی، اب دیکھیں نا جی یہ جتنی بھی مجازی شاعری کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کی زلفوں کا، اس کے چہرے کا، وہ چاند کا، ستاروں کا، پتہ نہیں کیا کیا ملا دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میرے سونے نبی کی بھی شان میں سب سے براء البراء ہے، سب سے براء البراء ہے۔ کتنا لکھا گیا حضور پر، کتنا لکھا گیا۔ کوئی مجھے دنیا کا آپ ایسا خطہ بتائیں جہاں پر حضور کی تعریف نہیں کی گئی، چلیں ہاں جی۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ہاں جی۔ اور ان کی فضاؤں کے بارے میں، مدینے کی فضاؤں کے بارے میں، مدینے کی گلیوں کے بارے میں۔ حضرت میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، قرآن بھی نعت مصطفیٰ ہے، قرآن بھی نعت مصطفیٰ ہے، بس سمجھنے والا باقی ہو۔ ہم مدینے کی گلیوں کے، ہم مدینے کی دیواروں کے، در و دیوار کے، فضاؤں کے جو تذکرے کرتے ہیں، اب سورۃ البلد کو پڑھ کے دیکھیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد محبوب، یہ شہر مکہ کی ہمیں قسم ہے۔ اور کب قسم ہے محبوب؟ جب تو ان گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، وانت حل بہذا البلد، ان گلیوں میں جب تو چلتا ہے نا محبوب، ہمیں اس وقت کی قسم ہے، والعصر محبوب ہمیں تیرے زمانے کی قسم ہے، واللہ یعصمک من الناس محبوبہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہیں نا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوبہ تیرا خلق کمال ہے، ساری کائنات کے ایک طرف محبوب تیرا خلق ایک طرف۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اس چہرہ انور کا ذکر قرآن کرتا ہے، ان کی زلف مبارک کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ یا ایہا المدثر جب حضور نے سفید چادر لی قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ یا ایہا المزمل جب حضور نے کالی چادر لی قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، ہاں جی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی جب حضور نے ہجرت کی اور کافروں کو ایسے اپنے مٹی پھینکی ان کے چہروں پر، شاہت الوجوہ فرمایا۔ قرآن کہتا ہے محبوب وہ آپ نہیں کر رہے تھے، وہ تو ہم کر رہے تھے نا۔ وما رمیت اذ رمیت محبوب جب آپ مار رہے تھے آپ نہیں مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے، ولکن اللہ رمی اللہ ان کو مار رہا تھا، ہاں جی۔ غزوہ بدر ہو تو محبوب کی شان میں اللہ کہتا ہے کہ محبوبہ پریشان کیوں ہوتا ہے، وہ کسی 1000 فرشتہ تھلے لا دیتا ہے، محبوبہ نہیں ہن 2000 کر دیں گے، ہن اسی 3000 کر دیں گے، اسی ہن 5 کر دیں گے،
خمسۃ آلاف من الملائکۃ، محبوب آپ کیوں پریشان ہو؟ قرآن پڑھنے والا ہو یا پھر پڑھانے والا ہو، قرآن تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا وہ ایک سمندر سینے میں موج زن کر دیتا ہے۔ حضرت میں کہتا ہوں سبحان اللہ، حضور کی شان پر پاکستان کے شاعروں نے لاکھوں نعتیں حضور کی شان میں لکھی، لاکھوں نعتیں شان۔ آپ حضرت امام بصیری علیہ رحمہ کو دیکھیں، ہاں جی، حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن کو دیکھیں، آپ پیر میرے علی شاہ صاحب کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ تاجدار گلڑا کہتے ہیں اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لونوں میں شوق چنگیری ہے، اج نینا نلائیاں کیوں جڑی۔ ہاں جی، پھر اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، یہ شان تو شانہ سب بنی۔ ہاں جی، وہ اعظم پنجابی کا شاعر بول اٹھا، تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ آوے، یہ رخ تو وہ نقاب ہٹاوے، جے وہ ہاتھ پھلاں وچ رکھ دے وے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جے او کدی سیر کرن نو نکلے باغ سیس نواوے، آدم ایڈا سونا مائی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ ہاں جی، اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، اگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید دو سرا جانا۔ وہ اگر ہم صحابہ کی بات کریں نا جی، صحابہ کی، تو حسان بول اٹھے، یعنی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہاں جی، پھر بعد میں ایک اور غلام بولا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یعنی ہمارے دور کا امام بولا، وہ کہتا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ وہ عالم ہو یا یہ عالم ہو، دونوں عالم حضور کے دیوانے ہو گئے جی، دیوانے ہو گئے جی۔ بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہے جو حضور کی غلامی کو اپنے لیے باعث اجر سمجھے۔ ہم نے تو حضرت آپ جناب کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، ہم نے کوئی زندگی میں اور دوسرا کام ہی نہیں رکھا۔ سونیا تیرا ذکر سب سے اونچا، تیرے ذکر کے ساتھ یارانی، بس اب تیری جو مرضی ہے وہیں پہ لے جا، ہے نی۔ اور وہ میاں صاحب کہتے ہیں لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، اجئی پریت لا محمد جگ وچ رہے کہانی۔ تیرے مرن تو بعد دنیا اے نہیں کہ شکر ہے مردود مر گیا، دنیا مرن تو بعد اے کہ حضور دا غلام ٹر گیا۔ وہ بندہ ذکر کردہ سی سرکار دا تے دل نو ٹھنڈا پیندیاں سن، یعنی وہ بندہ یار آج چلا گیا، ہن حضور دا ذکر کرن والا چل گیا۔ ایسی دیوانگی کے ساتھ آپ محبت کریں حضرت کہ رہتی دنیا تک دنیا کہے کہ حضور کا کوئی غلام آیا تھا، حضور کا کوئی عاشق ہوا تھا، ہے نی۔ اب آپ دیکھیں نا جی، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہے نی؟ صرف کس وجہ سے؟ محبت رسول کی وجہ سے۔ غازی ممتاز حسین کا ذکر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ محبت رسول کی وجہ سے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امین مجاہدین کا ذکر ہوتا ہے کسی وجہ؟ حضور کی محبت کی وجہ سے۔ ہاں، حضور کی محبت کی وجہ سے، یہ آقا جی کی بس محبت ہے حضرت، یہ ایک ہی پہچان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔